ایام معلومات کے حوالے سے ایام جمع یوم کی، یوم کے معنی دن. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے. دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. کب سے؟ غروب آفتاب تک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں یوم اور فارسی میں آپ کے ہاں اردو میں دن. 24 گھنٹے پورے ایک دن میں ہوتے ہیں. 8 پہر. پورشن، پہر کو پورشن کہہ لیں. 2 پہر کہتے ہیں، 6 پہر کہتے ہیں. لفظ پہر ہے، اردو میں پہر ہو گیا. 8 پہر ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں. 3 گھنٹے کا ایک پہر، اس کے حساب سے 8 پہر ہو گئے. وہ پنجاب والے اکثر کہتے ہیں 8 پہرا روزہ ہے. 8 پہرا کیا مطلب؟ کہ میں نے 24 گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں ہے. تو وہ 8 پہر شمار ہوتے ہیں. تو یہ ہر پہر ملا لیں 3 گھنٹے کے حساب سے پورا دن. وہ جو مغرب ہو گئی جس میں غروب آفتاب ہو گیا، وہاں سے اب اگلے دن کی رات شروع ہوئی ہے. اگلے دن کی دن شروع ہوگا صبح صادق سے. دن کب سے شمار ہوگا؟ مثلا آج جمعہ ہے تو جمعہ شروع ہوا صبح صادق سے. جو رات گزری وہ جمعہ نہیں، جمعہ کی رات. کیونکہ اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے. انگریزی والوں کے ہاں فرائیڈے نائٹ، اب مغرب کے بعد جو رات آئے گی وہ ان کی جمعہ کی رات ہوگی. سیٹرڈے نائٹ، سنڈے نائٹ، وہ دن گزار کے رات شمار کرتے ہیں. اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں. اور آسان کر دوں، آپ سحری کی وقت جو نیت کرتے ہیں روزے کی، سحری سے پہلے اٹھے ہیں تو آپ نے کیا کہا؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ. یہ غد کا لفظ کل کے روزے کی، کیونکہ ابھی دن چڑھا نہیں، اس لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ کل کے روزے. کیونکہ صبح صادق سے پہلے کی ہے نیت تو ابھی دن چڑھا نہیں ہے. اگر آپ رات شمار کریں تو رات تو شروع ہو چکی ہے. لیکن کل کے روزے کی کیا مطلب؟ صبح صادق سے پہلے دن شمار ہوتا نہیں ہے. اور اگر دن چڑھنے کے بعد نیت کریں گے تو غدن نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے نویت ان اصوم. آج ھذا الیوم کہنا پڑے گا، آج کے دن کی نیت کرتا ہوں. تو یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی رات. یہ معلومات کا لفظ آیا جانے ہوئے، یعنی پتہ ہے کون سے دن ہیں حج کے اور قربانی کے. یہ معلوم ہے، آج کوئی بدل سکتا نہیں، کوئی ان کا انکار کر سکتا نہیں. آگے ذکر ہے، اللہ تعالی نے فرمایا عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے. تو چونکہ قربانی ہوتی ہے، آپ نے 8 تاریخ کو حج کے ارکان شروع کیے. 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے پہلے آپ کو مینا پہنچنا ہے. چونکہ بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، 7 تاریخ کو شام سے لے جاتے ہیں. کیونکہ 20-25 لاکھ کو اکٹھا ایک وقت میں لے جانا آسان نہیں ہے، تو وہ لے جاتے ہیں مینا کے میدان. وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. ظہر پڑھی آپ نے، فجر اگر آپ مکہ مکرمہ میں پڑھی ہے تو ظہر جا کے مینا میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی صبح فجر، یہ 5 نمازیں آپ مینا میں پڑھتے ہیں. 8 تاریخ 9 تاریخ کی صبح فجر کے بعد آپ عرفات چلے جاتے ہیں، مغرب تک وہاں رہتے ہیں. وہاں سے مزدلفہ آتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزار کر صبح 10 تاریخ کو ساری دنیا عید کی نماز پڑھتی ہے. حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جمرے پہ کنکری مارتے ہیں، رمی کر کے قربانی کرتے ہیں. تو یہ 10 11 12 کتنے دن ہوئے؟ 3 دن.
یہ ہیں معلومات، جانے ہوئے دن کہ ان میں قربانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اونچی قربانی کا مطلب میں پھر وہی بات لاؤں گا، جی گوشت مل جائے گا مہینے بھر کے لیے، جانور پہلے سے ہی وزن کر کے اندازہ کرتے ہیں کتنے دن کا گوشت ہوگا، مارکیٹ کا حساب لگا کے اتنے کلو لیتا ہوں تو اتنے دن کے میرے، یہ قربانی کا مطلب ہی سمجھو اللہ کا قرب حاصل کرنا، وہ کام کرنا ہے جس سے رب تعالی کے نزدیک ہو جائیں۔ اصل قربانی تو آپ کو میں سناتا رہتا ہوں، بیٹے کی قربانی تھی، بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، ذبح ولد، تو شکر کریں کہ بیٹے کی جان کا بدلہ اللہ نے جانور کر دیا ہے، تو خوشی سے قربانی کریں، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات ہی بنیاد ہو، کوئی اور غرض نہ ہو۔ رزق کے معنی آپ کو کئی مرتبہ سمجھائے، رزق کے معنی دی ہوئی چیز، کس کو کہتے ہیں؟ یاد کر لیں، آپ کے یہاں رزق صرف کھانے کو کہتے ہیں، کھانا نہیں ہے، رزق کے معنی دی ہوئی چیز، عطیہ، جو آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا، آپ کی جان ہے وہ بھی، آپ کا مال ہے، آپ کے بچے ہیں، جو کچھ دیا ہے رب نے وہ سب کیا ہے؟ رزق، تو آپ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے حج بھی رکھا ہے، اس میں دینی دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں، تجارت بھی ہے، منافع بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ساتھ ہی کیا فرما دیا کہ تمہیں کھانے کو بھی ملے گا، یہ نہ سمجھو کہ صرف محنت مشقت کرائی جائے گی۔ تو قربانی بھی ہے، تو اب یہ جو بے زبان چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، قربانی کر کے خود بھی کھاؤ، مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یہاں کتنا بڑا پیغام ہے اسلامی معاشرے کے لیے کہ مسلمان کا ہر عمل خود اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور مسلمان اپنے عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا۔ اونچی نقصان کا ذکر نہیں ہے، نقصان کا ذکر نہیں ہے، کس کا ذکر ہے؟ فائدے۔ تو مجھے اپنی ذات کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند، مند کے معنی ایسا کہ جس سے پہنچے، فائدہ مند بنانا ہے، نقصان دہ نہیں بنانا، نقصان دینے والا نہیں بنانا، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اب ایک مسئلہ اور، چونکہ بہیمۃ الانعام جانوروں کا ذکر آیا اور اوپر اللہ کا ذکر آیا ہے، تو کیا مطلب کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے؟ جانور کو ذبح کرتے وقت ایک بار اور کہیے، یہاں ایک مسئلہ دھیان سے سن لیں۔ مشرکین جو شرک کرنے والے تھے وہ کہتے تھے بسم اللات والعزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، لات، منات، حبل، عزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، تو وہ بسم اللات والعزا کہتے تھے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ہے، کسی اور کا نام اونچی نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس مقام پر غلط بات کی ہے اس کو میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو جواب یاد ہو جائے۔ قرآن کریم کا لفظ تو کوئی بدل نہیں سکتا، معنی بدل کر لوگ اپنی اپنی بات کرنے لگ گئے۔ قرآن میں بیان ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ،
اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں لوگ کہ وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا وہ حرام. دھیان سے سنیے گا بہت توجہ سے. وہ جانور یا وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا وہ یہ ان کا کہنا ہے، میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں. ان کے ترجمے والا قرآن شریف لے آئے، میں ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں. وما اہل بہ لغیر اللہ، جگہ جگہ. چنانچہ انہوں نے کہا جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام. غیر اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کسی کا نام آ گیا تو یہ ان کا فتویٰ. میں اس پر جو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ، مجھے بتاؤ دنیا کی ہر چیز پر کس کا نام آتا ہے؟ یہ دکان کس کی ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہو یا بندے کا؟ اونچی بندہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ حرام ہوئی دکان یا نہیں ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. سامان کس کا ہے؟ مکان کس کا ہے؟ گاڑی کس کی ہے؟ ہر چیز پر غیر اللہ کا نام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ ملک کس کا ہے؟ اللہ کا یا آپ نام لیتے ہو اپنی حکومت کا؟ حکومت اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ جو لوگ بیٹھے، ملک حلال رہا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ان کا فتویٰ اگر سنیں نہیں، میں تو کہتا ہوں ان کی اپنی بیوی نہیں حلال رہتی ان کے فتوے سے. پوچھو ان سے کہ بیوی کس کی ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ کی. معاذ اللہ، اپنا ہی نام لیں گے نا. تو ان کا کہنا ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام آ گیا وہ حرام. تو بیوی حلال رہی، بچے حلال رہے. اگر یہ اس طرح کے فتوے اور اس طرح کے ترجمے ہوں گے تو پھر یہ دین سے مذاق ہو جائے گا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا صرف یہ معنی وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا. وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ جانور بھی جس پر تم نے کہہ دیا یہ غوث پاک کی گائے ہے، یہ شیخ سدو کی گائے ہے. لوگ قربانی کے لیے جب کوئی انہوں نے ایصال ثواب کرنا ہو جانور خرید لیا تو یہ غوث پاک کی گائے کہہ دیا، کہتے ہیں حرام ہو گئی. ان کا فتویٰ یہ کہ حرام، یہ فلاں کا بکرا حرام. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو قربانی کے وقت تو پھر کسی کا بھی جانور جائز نہیں رہے گا. یہ تمہارا بکرا ہے، یہ میری گائے ہے، تم بھی غیر اللہ، میں بھی غیر اللہ، کسی کا جانور حلال رہا؟ تو یہ غلط ترجمہ کر کے، غلط باتیں کر کے لوگوں کو بہکانا، گمراہ کرنا، یہ اچھی بات. معنی کیا ہے؟ ذبح کرتے وقت چھری چلاتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کا نام اونچی کہیے. یہ ہے اصل مسئلہ، یہ یاد رکھنا ہے. اگر چھری چلاتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا تو وہ جانور حلال نہیں رہے گا. یہ جو خاص ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، یہ یہاں جانور کو ذبح کرتے وقت کسی اور کا ذکر نہیں کرنا.